جی سر کریں اسٹارٹ. ہاں جی، قاسم صاحب نے سوال کیا تھا کہ سر آپ نے کہا تھا کہ معاش اسٹیبل ہو تو سیلف ایکچولائزیشن ہوتی ہے، جبکہ کئی لوگوں کی ایکچولائزیشن تو معاش کے مطلب ان کو لالے پڑے ہوتے ہیں نا معاش کے، اس کے درمیان ان کی سیلف ایکچولائزیشن ہوتی ہے. بالکل قاسم صاحب میں آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں کہ دیکھو کئی کیسز ہیں جو سیلف ایکچولائزیشن اس کے بعد ہوتی ہے، پہلے نہیں ہوتی، پہلے دھیان نہیں ہوتا، آپ کا رجحان نہیں ہوتا. لیکن کئی کیسز ایسے بھی ہیں، میں نے یہ ساتھ میں مینشن کیا تھا کہ کئی کیسز ایسے بھی ہیں جن کی مفلسی میں سیلف ایکچولائزیشن ہوتی ہے، غربت میں سیلف ایکچولائزیشن ہوتی ہے. وہ غربت ہی ان کو اس جذبے پہ اکساتی ہے کہ یار میں نے کچھ کر کے دکھانا ہے، میں نے اپنے آپ کو منوانا ہے، میں نے وہ پیچھے جذبہ وہی ہوتا ہے کہ یار کچھ کرنا ہے، کچھ بڑا کام کرنا ہے. اور بڑا کام کیا ہوتا ہے؟ ایک بندہ اپنی ذات کے لیے کرتا ہے، ایک لوگوں کے لیے کرتا ہے. تو بڑا کام تو یہی ہوا نا کہ آپ لوگوں کے لیے کچھ کریں، پھر آپ کو عزت ملے، دولت ملے، سب کچھ ملے. تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کئی لوگوں کی جو ہے وہ اس ایج سے پہلے یا معاشی اسٹیبلٹی سے پہلے بھی، فائنینشیل اسٹیبلٹی سے پہلے بھی یہ سٹیج آ سکتی ہے. لیکن وہ ایکسٹریم سرکمسٹانسز ہوتے ہیں کہ جب آپ کے پاس کوئی نہ ہو، جب آپ کے پاس کوئی وسائل نہ ہو، جب آپ کے پاس کوئی رہنے کے لالے پڑ جائیں آپ کو، آپ انتہائی مفلسی میں ہو اور آپ انتہائی تنگ دستی میں ہو، وہ سوچ کے لحاظ سے تنگ دستی ہو، فائنینشلی ہو، کسی بھی طریقے سے ہو. یہ سچویشن، یہ بے بسی آپ کو اپنی تلاش کی طرف ہی لے کے جاتی. آپ غیر ارادی طور پر ان انٹینشنلی آپ اپنی شخصیت کو دریافت کرتے ہیں، کیونکہ اس وقت پھر آپ اپنے آپ کو بچانے کے لیے، سروائیو کرنے کے لیے آپ ہاتھ پاؤں مارتے ہیں. اور اسی ہاتھ پاؤں کے دوران ہی آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ میری سکل ہے. نارملی ہم لوگ نا اپنی لائف میں کبھی رسک نہیں لیتے نا کہ یار ایک میرا کام چل رہے تھے، میں کیوں دوسرے کام نو ہاتھ پاواں، میں کیوں رسک لوں. یا ہم سیفلی کھیلتے ہیں کہ ایک کام چل رہا ہے تو چلو ساتھ ساتھ دوسرا چلا لے. جبکہ اس سچویشن میں آپ ٹوٹلی ایٹ رسک ہوتے ہو. آپ رسک بلکہ ہوتا ہی نہیں ہے، آپ ٹوٹلی آن سٹیک ہوتے ہو. جی ٹھیک ہے، جو ہوئے گا دیکھی جائے گی، یا آر یا پار. تو اس سچویشن میں بھی آپ کو اپنے پوٹینشل کا پتہ چلتا ہے، اپنی صلاحیت کا پتہ چلتا ہے. یہ آپ کے پہلے سوال کا جواب. آپ نے دوسرا سوال یہ پوچھا کہ آپ اپنی تلاش کا سیشن کیوں آپ نے رکھا، اس میں کیا ایسی ٹپس ہیں، کیا ایسا طریقہ ہے جس کی وجہ سے لوگوں کو فائدہ ہو سکے یا اپنی تلاش کی طرف جا سکیں. یاد رکھیے گا یہ اپنی تلاش سیشن جو ہے یہ ہم لوگوں کی طرف سے، حسن لوگوں کی طرف سے، ہماری طرف سے ایک چھوٹی سی کوشش ہے، ایک چھوٹی سی کاوش ہے کہ شاید کہ اتر جائے آپ کے دل میں ہماری بات، کہ ہم شاید کچھ ایسی باتیں، میری چند باتوں میں سے کوئی ایک بات ایسی ہو کہ جو کلک کر جائے اور آپ کو کوئی اپنی کسی بات کا، کسی سوال کا سراغ مل جائے کہ اچھا جی اوکے اس طرح کرنا ہے یہ بندہ، یہ اس نے وہی بات کہی ہے جو میں سوچ رہا تھا. تو یہ اٹس نوٹ، دیکھیں کامیابی کا کوئی گارنٹی، کوئی فارمولا نہیں ہوتا، کوئی طریقہ نہیں ہوتا، کوئی ایک راستہ نہیں ہوتا کہ جس پہ چل کے میں کامیاب ہوا ہوں تو آپ بھی ہو جائیں، یا جس پہ چل کے آپ کامیاب ہو رہے ہیں وہ میں بھی ہو جاؤں. ہر بندے کا طریقہ علیحدہ علیحدہ ہے. ہماری کوشش ہے فکر کو ڈیولپ کرنا، سوچ کو اجاگر کرنا آپ کے اندر جو پڑی ہے، جو آپ کو بعض دفعہ سوالات کرتی ہے، آپ کو جوابات نہیں ملتے، آپ کو کوئی بندہ نہیں ملتا، تو آپ کو وہ سوچ دی جائے، وہ اس فکر کو اجاگر کیا جائے کہ اپنے آپ کو تلاش کرنا ہے. اور یہ اپنی ذات کے لیے نہیں ہوتا، یہ لوگوں کے لیے ہی بیسیکلی ہوتا ہے. فکر آپ نے یہ رکھنی ہوتی ہے کہ یار ہم نے کوئی ایسا بڑا کام کرنا ہے جس کی وجہ سے ہم پہچانے جائیں. نارملی ہمارے ہاں لوگ 40 سال کاروبار کر کے تو پھر اپنی پہچان بنانے کے لیے پیسے لگاتے ہیں، ایڈورٹیزمنٹ کرتے ہیں، اشتہار لگاتے ہیں، سیاست میں حصہ لیتے ہیں کہ اب یار میں مشہور ہوں، متا ہو. وہ بھائی جان 40 سال جو کام کیا ہے اس میں کیوں نہیں مشہور ہو رہے آپ؟ اصل بات تو یہ ہے. تو یہ چیز ہے کہ ہماری ایک چھوٹی سی کوشش ہے. میں کبھی بھی یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ جی میں اپنی تلاش کا آپ کو طریقہ بتاؤں گا، میں فارمولا بتاؤں گا تو آپ اس پہ چل کے کامیاب ہو جائیں گے. پہلے تو آپ اپنی کامیابی کی تعریف پہ نظر ثانی کریں کہ کامیابی آپ کے نزدیک کیا ہے. کیا آپ کے نزدیک کامیابی سیٹل ہونا ہے، یا یہ ایک علیحدہ ڈسکشن ہے. لیکن کامیابی کو ڈیفائن کریں اور پھر اس فکر کو اپنے اندر اجاگر کریں کہ یار ہم نے اپنے آپ کو ڈسکور کرنا ہے. یہ بندہ چلو اتنی بات تو صحیح کہہ رہا ہے کہ شاید اپنے آپ کو ڈسکور کرنے سے بہت چیزیں مل جاتی ہیں، پوٹینشل ہے ہمارے اندر. وہ تب ہوتا ہے جب آپ ڈیسیژن لیں گے، جب آپ چلیں گے کسی راستے پہ، جب آپ لوگوں کا ساتھ نہیں دیکھیں گے، آپ اکیلے چلیں گے کسی راستے پہ، ٹف ڈیسیژن لیں گے، مخالفت لیں گے مول اپنے شوق کے لیے، اپنے کام کے لیے.
کیونکہ جس رو میں پانی بہ رہا ہے اس رو میں چلتے رہیں گے تو پھر سارے بندے ٹھیک ہیں، آپ بڑے ہو، شادی ہو، کاروبار کریں، جاب کریں، پیسے کمائیں، اپنا گھر سیٹل کریں، گاڑی لیں، بنگلہ لیں، ٹھیک ہے، بچے پالیں، اوکے، یہ سارے کر رہے ہیں، آپ بھی اسی رو میں چلتے جائیں۔ اب جہاں تک مائیکل ہارٹ کی بات ہے، دیکھیں انہوں نے بات کی انسپائریشن کی، آپ کو اپنی تلاش کے لیے، سیلف ڈسکوری کے لیے نا کسی انسپائریشن کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ آپ نے حکایت رومی سنی ہوگی کہ وہ ایک شیر کا بچہ تھا، تو وہ گم ہو گیا، بھیڑوں کے ساتھ چلا گیا، مکس ہو گیا، کافی عرصہ بھیڑوں میں رہتا رہا وہ، اس کو اندر تو اس کے شیر تھا لیکن وہ باہر سے اس کی عادتیں ساری بھیڑوں والی ہو گئی تھی، چونکہ وہ بھیڑوں کے ساتھ رہتا تھا۔ تو ایک دن وہ بھیڑوں کے ساتھ باہر نکلا تو ایک شیر آیا اور اس نے جپٹا مارا اور کسی بھیڑ کو کھا گیا۔ تو اب اس شیر کو دیکھ کر وہ جو بھیڑ نما شیر تھا، جو بھیڑوں کے ساتھ رہ رہا تھا، اس کے اندر کا شیر جاگ گیا کہ یار اس کے اندر صلاحیتیں تھی شیروں والی، خوبیاں تھی، صفات تھی شیر کی۔ جب اس نے شیر کو دیکھا نا ایسے کرتے ہوئے تو اس کے اندر کا شیر جاگا اور اس نے کہا یار یہ کیا، اس نے بھی جپٹا مارا اور وہ بھی ادھر سے ریور سے نکلا کھا کے، تو وہ بھی کیا۔ بات یہ ہے کہ آپ کے اندر وہ ٹیلنٹ چھپا ہے، وہ بعض دفعہ نہیں سامنے آتا۔ آپ کو اپنے سامنے کوئی ایسا بندہ وہ کام کرتا ہوا دکھ جائے نا، تو آپ کے اندر کا شیر جاگ جاتا ہے، وہ صلاحیت جاگ جاتی ہے کہ یار میں تو اس طرح کا بننا چاہتا تھا، میری تو یہ انسپائریشن ہے، میں تو ہمیشہ سے یہ سوچتا آ رہا تھا۔ تو یہ اپنی تلاش کا باعث بنتا ہے، ایک کلک بنتا ہے، کلک کرتا ہے، اس سے اپنی تلاش شروع ہو جاتی ہے، ہوتی نہیں ہے۔ اس لیے یاد رکھیے گا کہ اپنی تلاش کا کوئی اسپیسیفک فارمولا نہیں ہے، یہ ایک فکر کا نام ہے، خیال کا نام ہے، یہ آپ کے اندر جاگ جاتا ہے تو پھر آپ مختلف راستے اپناتے ہیں، اس میں پھر جو بھی ڈیفیکلٹیز وغیرہ آتی ہیں پھر آپ اپنے انسپائریشنل ماڈل سے، جس سے آپ انسپائر ہوں، اس سے آپ رہنمائی لیتے ہیں کہ سر میں اب اس آگے آیا ہوں، میں نے فیصلہ کیا ہے، میں نے لیا ہے، مجھے یہ مشکل آئی ہے، تو آپ مجھے بتائیں کہ اب میں نے کیا نہیں کرنا یا کیا کرنا ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ جی سر بالکل سر، پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ سر جی نیکسٹ کوشچن۔ میرا کوشچن یہ نہیں تھا، میرا کوشچن یہ نہیں تھا کہ سیشن کا مقصد، سر سیشن کا مقصد تو بہت پازیٹیو ہے اور ماشاءاللہ ہمیں انفارمیشن بھی بہت مل رہی ہے، اور جس طرح آپ ایک قدم بڑھائیں گے، جس طرح آپ کو یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہمیں انفارمیشن ملے، تو ہم انشاءاللہ آپ کو 2 قدم آگے ملیں گے۔ سر میں اپنا کوشچن دوبارہ تھوڑا سا نا موڈیفائی کرنا چاہوں گا، میرا مقصد یہ تھا جاننے کے لیے کہ وہ چیزیں، وہ ٹپس ہمیں پتہ چل سکیں اگر آپ سے، کہ جن سے ہم اپنی تلاش میں، یہ تمام نوجوان جو ہے ان کو لیے کچھ ٹپس ایسے ملیں کہ ان کی اس میں ایک رجحان پیدا ہو، اور وہ کون سے ٹپس ہیں جن پہ وہ چلیں۔ سر اس کے ساتھ میں کوشچن دوبارہ تھوڑا سا کرتا ہوں، سر بات یہ ہے کہ اپنی تلاش میں سر چیزیں تو ہم پازیٹیو کرتے ہیں، اپنی پاورز کو جانتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں، لیکن سر ایک طرف ہٹلر نے بھی ایک دنیا میں بہت بڑا کام کیا تھا، اور ایک طاقت کی جنگ کے اندر اس نے پوری دنیا کو جھونک دیا تھا، اور اس کا ایک بہت نیگیٹو نتیجہ جو تھا وہ سامنے آیا۔ اسی طرح سر موزولینی کا بھی ایک کسی طرح ایک رول رہا، اس نے بھی، ان سب لیڈرز نے اپنی طاقت کے لیے جو جنگیں لگائی، مگر کامیاب تو یہ بھی ہوئے، اور یہ کامیاب رہے جو ان کا مقصد تھا، تو ان کی جو ول تھی انہوں نے اس کا استعمال کیا۔ سر ول اور جو اپنی تلاش کے بعد ہم صلاحیتوں کو اجاگر کرتے ہیں، اس کو ہم کس طرح ڈفرینس کریں گے؟ شکریہ سر۔ سر بات پتہ کیا ہے، دیکھیں میں نے پہلے بھی یہی میں نے آپ کے سوال کا جواب بالکل اسی طرح دیا ہے کہ کسی بھی چیز کا نا اگر آپ چاہتے ہیں نا کوئی فارمولا مل جائے اور ہم اس پہ عمل کرنے لگ جائیں، تو یہ ہم جو ہے وہ عقلی طور پر چیزوں کو دیکھتے ہیں، جس طرح ہم لوگ نارمل اپنی زندگی میں پلان کرتے ہیں نا کہ ہم لوگ گھر بنائیں گے، پھر ہم لوگ گاڑی بھی لیں گے، پھر ہم سارے ادھر جائیں گے، یا ہم کوئی ٹرپ پلان کرتے ہیں، یہ چیزیں اس حد تک تو ٹھیک ہیں، لیکن زندگی کے بارے میں آپ کو جب آپ اپنی تلاش کے سفر پہ نکلتے ہیں نا، تو یہ بیسیکلی ایک یقین کا سفر ہے۔ اس پہ ٹپس دیکھیں، میں نے وہی کہا کہ اس پہ ایک جنرل ٹپس یہ ہے کہ آپ کی فکر ہونی چاہیے، آپ کی طلب ہونی چاہیے، آپ اپنی پوزیشن پر کھڑے ہو کر اپنے فرائض کو سر انجام دیں پراپر طریقے سے، اور آپ کو اللہ تعالیٰ کی ذات خود آگاہی دے گی اس چیز کی۔ میں کون ہوتا ہوں آپ کو آگاہی دینے والا کہ آپ اس سائڈ پہ چلیں؟ اور یہ ساری یہ چیز جنرلی سب پہ اپلائی ہوتی ہے، اس میں ضروری نہیں سارے اس چیز کو لیں، اس میں یہ فکر ہے
یہ سوچ ہے, اس سوچ کو لے کے چلیں تو صحیح نا, کہ آپ اگر کہیں کہ یہیں پہ بیٹھے بیٹھے ساری چیزیں بتا دی جائیں تو وہ ممکن نہیں ہوتا. اس میں آپ نے اس فکر کو لے کے چلنا ہوتا ہے, اپنے حالات سرکمسٹانسز دیکھنے ہوتے ہیں, اپنی خوبیاں خامیوں کی لسٹ بنانی ہوتی ہے, آپ کے ماضی کے تجربات ہیں ان کی لسٹ بنانی ہوتی ہے. آپ کو یہ چیک کرنا ہوتا ہے کہ میری زیادہ صلاحیتیں کہاں پہ یوز ہوئیں, میری کیا کیا صلاحیت تھی جس کی مجھے اپریسیشن ملی, کہاں کہاں پہ مجھے تنقید ہوئی. ان ساری چیزوں کا انالیسس کر کے پھر آپ نے آگے کچھ نہ کچھ, میں یہ نہیں کہہ رہا آپ 100% پلان کرتے, دیکھو پلان انسان کرتا ہے, پلان ٹوٹتا ہے, پھر آپ کو پتا چلتا ہے کہ نہیں میں نہیں ہوں, کسی اور کی بھی کوئی اور بھی طاقت ہے جو کام کرتی ہے. اس لیے ہمیں کئی چیزیں تو عقلی طور پر پلان کرنی پڑتی ہیں, کئی چیزوں پر یقین کرنا پڑتا ہے, ارادہ کرنا پڑتا ہے, تب وہ پھر آہستہ آہستہ ہمیں آگاہی ملتی ہے کہ یہ کرنا ہے, یہ کرنا ہے. ہم ساری چیزیں وقت سے پہلے پلان نہیں کر سکتے, پلاننگ بالکل ضروری ہے. آپ ضرور پلان کریں, ارادہ کریں, جی میں انشاءاللہ یہ کرنا چاہتا ہوں. کیسے کہ آپ کو 100% نہیں پتا چل سکتا, آپ کو چلنا پڑتا ہے اس راستے پہ, آپ کو ٹھوکریں لگتی ہیں, مشکلات آتی ہیں, اور آپ ڈیسیژنز کرتے ہیں, مسٹیکس ہوتی ہیں, آپ سیکھتے ہیں, پھر آپ نئے ڈیسیژنز کرتے ہیں, تو تب آپ جو ہے وہ آگے کی طرف چلتے ہیں. یہ بیسیکلی اپنی تلاش میں جو 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 تین ہیں جو ہر بندہ اپنی جگہ پہ کر سکتا ہے, اس سے ہی اپنے اس سفر پہ چل سکتا ہے. تو باقی جہاں تک آپ نے بات کی کہ جی بڑا کام نیگیٹو سینس میں ہٹلر نے بھی کیا تھا, دیکھیں پازیٹیو بات کرتے ہیں, اور ہم لوگوں نے پازیٹیو لوگوں کو اسٹڈی کرنا ہے, جن جن لوگوں نے کامیابی حاصل کی. کامیابی اس لحاظ سے کہ انہوں نے لوگوں کے لیے کوئی کام کیا, لوگوں کو کنیکٹ کیا, لوگوں کا بھلا کیا. وہ کوئی بھی ہو, وہ فیس بک کا بانی ہو, وہ جو ہے وہ مائکروسافٹ کا بل گیٹس ہو, یا وہ ٹیسلا ہو. دیکھو انہوں نے لوگوں کی مخلوق کی بھلائی کے لیے وہ لوگ اس کو یوز کر رہے ہیں اور کنیکٹ ہو رہے ہیں. باقی نیگیٹو چیزیں بھی ہیں, وہ لوگ اپنے نیگیٹو مقصد میں اتنا آگے چلے جاتے ہیں کہ وہ طاقت اور اختیار کا استعمال کرتے کرتے ایک جگہ پہ پہنچ جاتے ہیں, لیکن پھر الٹیمیٹلی دیکھ لینا اس کو یاد کیسے کیا جاتا ہے. اس نے طاقت اور اختیار کے نشے میں بہت سی چیزیں, کچھ اچھی بھی کی, کچھ بری کی, لیکن الٹیمیٹلی اس کا نام کیسے لیا جاتا ہے؟ کیا اس نے کوئی بھلائی کی مخلوق کے لیے؟ کیا اس نے کوئی چیز بنائی جو رہتے دنیا تک اس کا نام ہے؟ کیا اس کا نام تو ہے, ہٹلر نے بڑا کام کیا, لیکن اس نے نیگیٹیولی نام اس کا لیا جاتا ہے. ہم لوگوں نے ایسے لوگوں کو اسٹڈی کرنا ہے, ایسے لوگوں کو فالو کرنا ہے, اپنی انسپائریشن بنانی ہے, جنہوں نے دنیا میں بڑا کام کیا, کوئی لوگوں کے لیے کچھ کام کیا, خود بھی عزت کمائی اور لوگوں سے بھی انہوں نے عزت کمائی, لوگوں کے لیے کوئی کام کیا. ٹھیک ہے جی, جی ٹھیک ہو گیا جی قاسم بھائی. ٹھیک ہے جی, نیکسٹ عثمان غنی کریں کوسچن. جی قاسم بھائی ہے کوسچن آپ کا؟ السلام علیکم سر. جی جی کوسچن جو پہلا ہے وہ یہ ہے کہ سر نے کنورسیشن کے دوران کہا تھا کہ لوگوں کی سائیکی کو جج کریں, تو لوگوں کی سائیکی کو ہم کیسے جج کر سکتے ہیں؟ اور دوسرا کوسچن یہ ہے کہ ایک بندہ ہے, اس کو پتہ ہے کہ میں نے مطلب کہ وہ فیوچر میں اپنے آپ کو دیکھ رہا ہے کہ میں ایک فلاں مقام پہ کھڑا ہوں, لوگوں میں اس کی عزت مقام اور مرتبہ وہ سب کچھ ہے, وہ پا سکتا ہے, لیکن وہاں تک پہنچنے کے لیے اس کو اتنے وسائل نہیں مل رہے, تو وہ کیا کرے؟ اور ہماری مطلب کہ ہمارے معاشرے میں کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جن کے پاس وسائل بھی ہوتے ہیں, ٹائم بھی ہوتا ہے, لیکن وہ لیزی ہوتے ہیں اور وہ کرنا بہت کچھ چاہتے ہوتے ہیں. تو ایسے لوگوں کے لیے کیا ٹپس ہیں سر, پلیز ٹھیک بتا دیں. ٹھیک ہے. اچھا ان سوالات ہیں. ایک تو یہ انہوں نے کہا ہے کہ کچھ لوگ جو ہے وہ کامیاب تو ہونا چاہتے ہیں, کسی اچھی جگہ پر پہنچنا چاہتے ہیں, عزت کمانا چاہتے ہیں اس پر, لیکن ان کے پاس وسائل نہیں ہوتے, تو اس کے پاس کیسے پہنچیں؟ اس کا جواب یہ ہے, دیکھیں آپ بلکہ خود ہی آپ نے آدھا جواب تو خود ہی اپنی بات سے دے دیا کہ کچھ لوگوں کے پاس وسائل ہوتے ہیں, کچھ کرنا بھی چاہتے ہیں, لیکن وہ سست ہوتے ہیں اور کر نہیں پاتے. دیکھیں یاد رکھیے گا, کوئی بھی چیز آپ کو پیسہ بغیر محنت کے مل جائے تو آپ, میں دیکھتا ہوں اس کو کیسے سنبھال کے رکھ پاتے ہیں. آپ اس کو اڑائیں گے, آپ اس کو خرچ کریں گے, وہ آپ سے جمع نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ وہ آپ نے محنت سے کمایا نہیں ہوگا. تو جو مقام یا جو محنت, جو مقام یا جو پیسہ آپ نے
محنت سے کمایا ہوگا نا اس کو آپ جو ہے وہ بڑے اچھے طریقے سے استعمال کریں گے. آپ دیکھ لیں ایک بندہ جو محنت سے پیسے کماتا ہے وہ کتنا اس کا دل کم ہوتا ہے اس پیسے کو خرچ کرتے کرتے. تو اس لیے جب آپ کسی بھی مقام کو حاصل کرنے کے لیے محنت کرتے ہیں تو پھر آپ اس مقام سٹین کرتے ہیں, اس کو اچھے طریقے سے چلاتے ہیں. اب جس کے پاس وسائل ہیں لیکن وہ محنت نہیں کر پا رہا کیونکہ اس کے اندر ایک تو ناشکری کی, دوسرا اس کو کام کرنے کی عادت نہیں ہوگی. جو بندہ اپنے کمفرٹ زون میں ہوگا نا وہ کبھی بھی اپنی تلاش یا ڈسکوری یا کوئی بڑا کام کرنے کے بارے میں نہیں سوچتا. بڑا کام کرنے کے بارے میں ہمیشہ وہ سوچتا ہے جو بہت ہی کم درجے پر ہو, مفلس ہو, تنگ دست ہو, یا اس کو سہولیات نہ ہو, یا اس نے بڑی مفلسی کاٹی ہو تو غربت کاٹی ہو, تو وہ ارادہ کرتا ہے کہ میں انشاءاللہ کوئی ایسا کام کروں گا, میں اپنے ماں باپ کا نام روشن کروں گا, میں اپنی فیملی کا نام روشن کروں گا. تو وہ یہ بیسیکلی اپنی ذات کے علاوہ ایک جذبہ ہوتا ہے جو کرتا ہے کہ ڈو سم تھنگ بگ. تو یہ آپ کی دونوں باتوں کا جو انٹرمکسڈ جواب ہے وہ میں نے کوشش کی ہے کہ آپ کو مل جائے کہ آپ بغیر محنت کے کوئی مقام حاصل کر سکتے, آپ کو کہیں نہ کہیں سے شروع کرنا پڑتا ہے. اگر آپ وسائل کے انتظار میں بیٹھے رہیں گے نا تو پھر زندگی کی شام ہو جائے گی, آپ کو نہ وسائل ملیں گے نہ کچھ ملے گا. جتنے اگر لوگ کامیاب ہوئے ہیں وہ ہمیشہ انہی حالات میں سے ہوئے ہیں. کسی کو آئیڈیل ماحول یا وسائل دستیاب نہیں تھے, انہوں نے کوشش کی, محنت کی, ٹکریں ماری, رائٹ ٹرائی کیا, لیفٹ ٹرائی کیا, اسٹریٹ ٹرائی کیا, مختلف کوشش کریں, فیصلہ کریں کہ یار میں نے ادھر جانا ہے, ادھر جائیں, چلیں. ادھر کوئی نہ کوئی رکاوٹ ہوگی, آپ کو ٹھوکر لگے گی, آپ کو رکاوٹ آئے گی, آپ سیکھیں گے, پھر فیصلہ کریں کہ نہیں تھوڑی سی ڈائریکشن چینج کرنی ہے, اب اس سائڈ پہ جانا ہے. یہ جب 3 4 5 دفعہ کچھ دفعہ ہوگا تو یہ پتا چلے گا, آپ کو یہ فہم ملے گا, آپ کو آپ یہ سیکھیں گے کہ یار اس سائڈ پہ مجھے چلنا چاہیے. کیونکہ جب آپ باہر نکلتے ہیں, ڈیل کرتے ہیں, فیصلہ کرتے ہیں, غلطیوں سے سیکھتے ہیں, تو پھر آپ کو خود پتا چلتا ہے, اللہ تعالیٰ نے فہم دیا ہوا ہے کہ وہ جج کر سکے کہ اب میں نے کہاں جانا ہے. آخری سوال آپ کا یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ لوگوں کی سائیکی کو جج کیسے کریں. دیکھیں سب سے پہلی بات ہے کہ اس کے لیے نا آپ کو تنقید روکنی پڑے گی. آپ جو جیسا ہے اس کو ویسے ہی ایکسیپٹ کرنا پڑے گا, آپ کو سسٹم کو ایکسیپٹ کرنا پڑے گا, آپ کو معاشرے کو ایکسیپٹ کرنا پڑے گا, آپ کو لوگوں کو ایکسیپٹ کرنا پڑے گا. تب آپ کے اندر جو شعور ہے نا کہ اینج کیوں نہیں ہوتا, یہ کیوں نہیں ہو رہا, وہ نہیں ہو رہا, یہ کمی ہے, میرے پاس یہ کمی ہے, اس کے پاس زیادتی ہے, ان ساری چیزوں سے مبرہ ہونا پڑتا ہے. آپ کو ایک نیوٹرل انسان کے طور پر آپ ساری چیزوں کو قبول کریں اپنے اندر. آپ جب آپ قبولیت کر لیں گے نا ساری چیزوں کی, تو پھر دیکھنا آپ کا دماغ ایسے کھلے گا. اللہ تعالیٰ آپ کے دماغ کو وسعت عطا کرتا ہے, آپ کا فہم بڑھتا ہے کہ آپ ساتھ میں اللہ سے دعا بھی کرا کریں کہ یا اللہ میرے فہم میں اضافہ فرما. آپ تنقید بند کر دیں, آپ لوگوں کو زبان سے, الفاظ سے جج کرنا چھوڑ دیں. آپ جج ضرور کریں لیکن اپنے ذہن میں رکھیں, اس کے مطابق کوئی اسٹریٹجی بنائیں ان سے ڈیل کرنے کی, نہ کہ ان کو کہیں یار تم ایسے کرتے ہو, تم ایسے کرتے ہو, تم ایسے کرتے ہو. مت بولیں, تنقید چھوڑ دیں, ججمنٹ کرنی چھوڑ دیں, ذہن میں جج کریں ان کو اور ان کو دیکھیں, آبزرو کریں کہ وہ کہاں کہاں جاتے ہیں. یہ آپ جتنا زیادہ ان کو جج کریں گے, جتنا زیادہ بولیں گے, آپ اتنا جو ہے وہ بھی آپ کو الجھاتے جائیں گے. کسی کی سائیکی کو جج کرنے کا بہترین طریقہ, اشفاق صاحب فرماتے ہیں کہ اگر آپ کسی کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں نا, فرض کریں آپ کے سامنے ایک بندہ بیٹھا ہے اور آپ جاننا چاہتے ہیں کہ وہ کیا چاہ رہا ہے یا اس کی سائیکی کیا ہے, تو آپ اس کے بارے میں تمام منفی خیالات سے چھٹکارا حاصل کریں کہ وہ آپ کے سامنے بیٹھا ہے, آپ کے ذہن میں اس کے بارے میں کوئی نیگیٹو خیال نہیں آنا چاہیے, آپ کو اس سے کوئی مفاد نہیں ہونا چاہیے. پھر اس کو سنیں, اس سے بات کریں, 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ. آپ کو 3 ملاقاتوں میں پتہ چل جائے گا یہ اس بندے کا مقصد کیا ہے, یہ بندہ چاہ کیا رہا ہے, یہ بندہ کس لالچ سے, کس کام سے میرے پاس آیا ہے, یا یہ پرخلوص ہے تو تب میرے پاس آیا ہے. تو کسی کو جج کرنے کے لیے آپ کو جذباتی طور پر ایموشنلی نیوٹرل ہونا پڑتا ہے. اپنے اندر جو جذبات کا شور ہے نا, نیگیٹیوٹی کا شور ہے, اس سے چھٹکارا حاصل کریں گے تو لوگوں کو جج کر سکیں گے. ٹھیک ہے جی, نیکسٹ کوشچن. جی سر, بہت بہت مہربانی سر, شکریہ. السلام علیکم سر. عثمان غنی. سر میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے آپ سے.
جی کریں کوشچن کریں. سر انسان کا جو مقصد حیات ہے وہ اللہ پاک نے قرآن مجید میں لکھا ہے کہ میں نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ اللہ پاک کے ولی ہے علامہ اقبال, وہ کہہ رہے ہیں کہ درد دل کے واسطے کیا ہے انسان کو پیدا, عبادت کے لیے تو فرشتے ہی کافی تھے. سر اس میں تھوڑا سا فرق بتا دیں کہ وہ کون سی ایسی عبادات ہیں جو علامہ اقبال صاحب بتا رہے ہیں. اس کے لیے نا اس کا مفہوم سمجھنے کے لیے ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ عبادات کیا ہیں, عبادت کیا ہے. عبادت لفظ عبد سے نکلا ہے. عبد کا مطلب ہوتا ہے اللہ کا بندہ. تو آپ یہ دیکھیں کہ جو عبد ہے وہ جب عبادات کرتا ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ عبد جو ہے وہ اللہ کے حکم کے انڈر آتا ہے, اس کی بندگی میں آتا ہے اور پھر وہ عبادات کرتا ہے. دیکھیں عبادات کے اندر بھی تو کئی چیزیں ہیں نا. عبادات کیا صرف نماز روزہ یا سجدے تو نہیں ہے نا, عبادات تو ہیں آپ کسی کے لیے مثبت بات کر رہے ہیں, یہ بھی عبادت ہے. میاں بیوی آپس میں بیٹھ کے اچھی باتیں کر رہے ہیں, یہ بھی عبادت ہے. میاں بیوی کو عزت دے رہا ہے, یہ بھی عبادت ہے. بیوی میاں کو سرو کر رہی ہے, یہ بھی عبادت ہے. آپ اپنی اولاد سے شفقت کر رہے ہیں, یہ بھی عبادت ہے. آپ اپنی ڈیلنگ جو دن کو آپ کر رہے ہیں, آپ فیئر کر رہے ہیں, یہ بھی عبادت ہے. آپ لوگوں سے اچھا اخلاق پیش آ رہے ہیں, یہ بھی عبادت ہے. درد دل یہی ہے نا کہ آپ کے دل میں لوگوں کے لیے درد ہو. ضروری نہیں اس کا اظہار آپ الفاظ سے کریں, جی میں تیرے واسطے بڑا درد رکھنا وا, میں تیرے واسطے بڑا جان قربان کر دینا وا. یہ ایک طریقہ ہے اس درد دل کے اظہار کا. آپ نے اظہار نہیں ہر جگہ کرنا. دیکھو آج کا دور جو ہے نا وہ بڑا ٹف ہے. آپ کو کچھ چیزیں, ہر چیز کا اظہار ضروری نہیں ہے. آپ کے اندر درد ہے, لوگوں کا درد دل موجود ہے, آپ لوگوں سے اچھی ڈیلنگ کریں نا, یہ سب سے بڑی عبادت ہے. آپ سارا دن لوگوں کے ساتھ اچھی ڈیلنگ کریں, آپ سارا دن عبادت میں گزرتا ہے. آپ رات کو جو ہے وضو کر کے سوئیں, صبح رات عبادت میں ہے. تو کیا عبادت صرف سجدے ہیں؟ عبادت صرف نمازیں ہیں؟ کیا عبادت صرف قرآن شریف ہے؟ فرشتے تو ان کی کیفیت ایک جیسی رہتی ہے, وہ ہر وقت عبادت میں مصروف رہتے. عبادت ان کی ہے سجدے, اللہ کا حکم ماننا, وہ بھی تو اللہ کا حکم مانتے ہیں نا. تو عبادت صرف سجدے نہیں, عبادت ہے اللہ کا حکم ماننا. تو اللہ کا حکم کیا ہمارے لیے انسانوں کے لیے صرف عبادت ہے؟ کیا اس کے علاوہ کوئی حکم نہیں ہے؟ کیا ہمارے بندگی ہماری ذمہ داری نہیں ہے؟ ہم عبادت کر کے سمجھتے ہیں ہم اللہ کی بندگی میں آ گئے, جبکہ رزق حلال کمانا, لوگوں سے حسن اخلاق کرنا, لوگوں کے بارے میں صاف دل رکھنا, لوگوں کو معاف کرنا, لوگوں کو درگزر کرنا, اپنے بیوی بچوں سے پیار کرنا, اپنے ماں باپ کا ادب کرنا, یہ ساری عبادات ہیں. یہ سارا اللہ کے حکم کی پابندی ہے. تو یہ ساری تو عبادت ہے. یہ درد دل کے اندر درد ہو تو بندہ کسی کو دکھ ہی نہیں دیتا, کسی کو تکلیف نہیں دیتا. ٹھیک ہے جی, شکریہ سر, بڑی مہربانی. جی میم نتاشا بیگ ہیں شاید. السلام علیکم سر. جی کریں کوشچن بیٹا. سر میں نے یہ پوچھنا کہ پہلی بات ہے کہ خدمت کو کیسے ڈیفائن کریں گے نا, جیسے بینگ اے فیمیل, ہماری خدمت کا وہ ایک دائرہ کہاں تک ہوگا؟ گھر سے پہلے تو گھر میں ہوگی ہماری ذمہ داری, ان کو مطلب خدمت مطلب بے لوث ہو کے کرنا یا پھر ویسے کسی بھی کام کو کرنا, اس چیز کو تھوڑا کر دیں. جی ٹھیک ہے مس نتاشا, میں نے سن لیا آپ کا سوال. دیکھیں خدمت کا وہ پوچھ رہی ہیں. خدمت بیسیکلی مطلب ہے کہ اپنی ذات کے علاوہ دوسرے بندے کو سرو کرنا. اب یہ سب سے پہلے خدمت کا مفہوم سمجھیے گا کہ خدمت کیوں ضروری ہے. وہ یہ میل ہوں یا فیمیل ہوں, یہ دونوں کے لیے ضروری ہے. مرد کا بے لوث ہونا باہر لوگوں کے لیے اور عورت کا بے لوث ہونا اپنے رشتوں کے لیے, یہ ہے بنیادی طور پر خدمت. خدمت صرف کھانا پلانا نہیں ہے. خدمت آپ آسانی پیدا کرنا, آپ جو ہے وہ ان کے لیے کوئی بھی کام کریں, چاہے کھانا پکائیں, چاہے کوئی بھی ان کے لیے بھلائی کا کام کریں, بھلے کا کام کریں, اپنی اوقات میں رہتے ہوئے. میں یہ نہیں کبھی بھی کہہ رہا کہ جی آپ جو کہیں سے پیسے مانگ کے یا کہیں سے آپ اپنے آپ کو ڈسٹرب کر کے لوگوں کی خدمت کریں, وہ نہیں صحیح. وہ سے آپ خود ڈسٹرب ہو جائیں گے, پھر آپ کی خدمت کا جذبہ جو ہے وہ سارا ڈسٹرب ہو جائے گا. خدمت بیسیکلی اس لیے کہا گیا ہے, زیادہ زور دیا گیا ہے کہ خدمت سے انسان کی اپنی ذات فنا ہوتی ہے, کم ہوتی ہے. جب انسان خدمت نہیں کرتا نا تو تب اس کی خود غرضی بڑھتی ہے, سیلفشنس, کہ وہ ہر چیز اپنی ذات کے لیے سوچتا ہے کہ مجھے یہ چاہیے, مجھے یہ پسند ہے, میں یہ کروں, لوگ میرے لیے یہ کریں. He expects from people کہ لوگ میرے لیے یہ کریں, لوگ میرے لیے یہ بھی کریں. تو یہ اس سے بچنے کے لیے
اپنی ذات کے تکبر میں خود پسندی سے بچنے کے لیے، تکبر سے بچنے کے لیے، فخر سے بچنے کے لیے کہا جاتا ہے کہ آپ خدمت کیا کریں۔ فیمیل کے لیے خدمت ظاہر ہے اپنے جو رشتے ہیں انہی تک محدود ہے، باہر نہیں کر سکتی، باہر پھر وہ پرابلم ہو سکتی ہے، ایشوز آ سکتے ہیں اور بڑے، کیونکہ وہاں پہ کنسیپشن ڈفرنٹ ہے، پرسیپشنز ڈفرنٹ ہیں۔ تو اس لیے مرد جو ہے وہ باہر خدمت کرے کسی بھی صورت میں، کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ دیکھو اگر آپ وہ درجن 13 والی بات کہ آپ اگر ایک کوئی چیز دے رہے ہیں، درجن دے رہے ہیں، ایک درجن دے رہے ہیں، تو کسی کو 12 کی بجائے 13 دے دے، پیسے 12 کے لے لیں، یہ بھی آپ کی خدمت ہے۔ آپ گھر میں کھانا پکا رہی ہیں تو آپ اس جو ہے وہ نیت سے نہ پکائیں کہ میری اپریسیشن ہوگی تو میں اگلی دفعہ صحیح پکاؤں گی، آپ بس پکائیں، آپ کو ڈیوٹی ملی ہے، آپ پکائیں، آپ خدمت کریں، اور اس نسبت اللہ تعالیٰ کی رکھیں کہ اللہ کی ذات کے لیے میں یہ کر رہی ہوں، میں ان لوگوں کے لیے نہیں کر رہی ہوں۔ ہم لوگوں کی اکثر خدمت جو ہے نا زیادہ تر وہ ریٹرن کے لیے ہوتی ہے، بدلے کے لیے ہوتی ہے، توقع کے لیے ہوتی ہے، جبکہ یہی خدمت ہم اگر اللہ کی ذات کے لیے کریں گے نا تو پھر ہمیں اللہ کی آشنائی ملے گی، اللہ ہمیں فہم بھی دے گا، اللہ ہمیں اپنا قرب بھی دے گا۔ لیکن ہم چونکہ صرف لوگوں کے لیے کرتے ہیں، اس لیے پھر لوگ تو پھر جواب نہیں دیتے، لوگ اس کا کہتے ہیں ٹھیک ہے تو خدمت کی تھی تو میں بھی تیرے واسطے کیتا ہے، پھر جتانے لگ پڑتے ہیں ہمیں ایک دوسرے کو۔ تو خدمت کا بیسک کانسیپٹ یہ ہے کہ آپ اپنی ذات کی جو ہے نا پسندیدگی سے بچیں، خود پسندی، تکبر، فخر، ان چیزوں سے بچنے کے لیے کہا گیا ہے کہ آپ دوسروں کو سرو کریں تاکہ آپ کی اپنی ذات نیچے ہو، آپ کی اپنی ذات نہ بلند ہو، کیونکہ اپنی ذات بلند ہوتی ہے تو پھر انسان ابلیس بن جاتا ہے، شیطان بن جاتا ہے، فرعون بن جاتا ہے کہ میں ہی بڑا کچھ ہوں۔ ٹھیک ہے جی؟ جی سر، بہت شکریہ۔ ایک اور سوال ہے میرا، جیسے کہ حماد صافی کو آپ جانتے ہیں، اس طرح کے اور بھی بہت سے بچے آج کل دیکھنے میں آ رہے ہیں جو کہ موٹیویشنل اسپیکر ہیں، تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ ایک تو ہوتا ہے نا یہ گاڈ گفٹڈ چیزیں ہیں، ٹھیک ہے، اس بات کی تو مجھے سمجھ ہے، لیکن اس میں تربیت کا کتنا عمل دخل ہے؟ کیا ہر بچے کو ہم ایسا بنا سکتے ہیں؟ کیا یہ ہمارے ہاتھ میں ہے یا صرف یہ گاڈ گفٹڈ ہی ہیں؟ دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں کہ حماد صافی ایک آج کے دور میں، آج کی سوسائٹی میں نا، ایک میں اس کو کہتا ہوں، جو دیکھیں میرا اپنا نظریہ ہے، میں اس کو کہتا ہوں کہ وہ ایک معجزہ ہے، ایک 14 سال کا بچہ اتنا میچور، علامہ اقبال کی سوچ کو لے کے چلنے والا، لوگوں کا بھلا سوچنے والا، اتنی بڑی سوچ رکھنے والا، اور عاجز، میں کہتا ہوں یہ عام بندہ نہیں ہو سکتا، یہ خدا کا گفٹ ہے، گفٹڈ ہے، اس کو کچھ استاد بھی ملے، کچھ اس کی ماں باپ کی طرف سے کچھ نہ کچھ چیزیں تھی جو اس کو ملی ہیں، اس سے انکار بالکل ممکن نہیں ہے۔ اس کی ماں سے، اس کے والد صاحب سے بالکل اس کو افکار ملے، نظریات ملے، اس کو پالش کیا، اس کے اساتذہ نے پالش کیا، اس کے اندر گفٹڈ ٹیلنٹ تھا، سیکھنے کا، پڑھنے کا، سمجھانے کا، ایک فکر تھی اس کے اندر گفٹڈ، ملک کی، پاکستان کے لیے، ملک کے لیے، لوگوں کے لیے۔ تو یہ میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ ہر بندے کو اس طرح ٹرینڈ کر سکتے ہیں، لیکن اصل چیز مدعا کیا ہے، اصل مقصد کیا ہے؟ انسپائریشن، انسپائر کرنا لوگوں کو۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتا دیتا ہوں کہ واصف علی واصف صاحب فرماتے ہیں کہ انہوں نے 30 سال پہلے فرمایا تھا کہ آنے والا دور جو ہے وہ روحانی ہے، اسپرچول ہے، کہ لوگ جو ہے وہ روح کے کام کریں گے اور اپنے آپ کو اس طرح انسپائر کریں گے لوگوں کو۔ تو آپ دیکھ لیں آج کے دور میں، آپ شاہ صاحب ہیں، احمد رفیق اختر صاحب ہیں، اس کے بعد عبیر جالیہ والا ہے، اس کے بعد حماد صافی ہیں، یہ لوگ کیا ہیں؟ یہ لوگ مختلف طبقات فکر کو لیڈ کرتے ہیں، لوگ ان کو فالو کرتے ہیں۔ یہ ایک علیحدہ ایشو ہے کہ ایک مینٹور کو فالو کرنے والا دوسرے کی مخالفت کرتا ہے، یہ ایک علیحدہ ایشو ہے، ایسا ہونا نہیں چاہیے۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ مختلف طبقات فکر کے لیے اللہ تعالیٰ مختلف بندے رکھ دیتا ہے، ان کی ڈیوٹی لگا دیتا ہے کہ آپ نے ان لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا ہے، اپنی طرف نہیں، اللہ کی طرف بلانا ہے۔ اور یہ سب لوگ بیسیکلی ایک ہی پریچنگ ہے کہ آپ کچھ کریں، کچھ سیکھیں، کچھ بن کے دکھائیں۔ اور یہ لوگ مشاہدہ بن گئے ہیں، پہلے یہ خود پہلے انہوں نے کچھ چیزیں سیکھی اور انہوں نے خود کو بہتر کیا، اور یہ لوگوں کے لیے مشاہدہ بن کے کھڑے ہو گئے۔ اب لوگ ان سے سیکھیں گے، کیونکہ انسان سے سیکھتا ہے، سیکھ کے آگے بڑھتا ہے۔ اب جب آپ کے ارد گرد برائی ہوگی تو آپ برائی ہی سیکھیں گے نا، آپ اچھائی کدھر سے سیکھیں گے؟ ہاں، آپ کو اس برائی کے اندر کوئی ایک بندہ بڑا اچھا کرتا ہوا دکھائی دے گا تو آپ ضرور اس کو فالو کریں گے، کیونکہ آپ کے اندر بھی اچھائی موجود ہے، اللہ نے رکھی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو انسپائریشن
بنا کے مخلوق کے لیے مشاہدہ بنا دیتا ہے کہ آپ اس کو فالو کریں، سیکھیں اور آگے بڑھیں. تو وہ اس عمر کے بچوں کے لیے، کیونکہ جنریشن آپ کو پتہ ہے کہ آج کی جنریشن کیسی چل رہی ہے، وہ کیسے آؤٹ آف کنٹرول ہے، نہ پیرنٹس کنٹرول کر پاتے ہیں نہ ان کو ٹیچرز کنٹرول کر پاتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک معجزہ ہے کہ کے پی جیسے صوبے میں انہوں نے مردوں کو، بچوں کو انسپائر کرنے کے لیے ایک ایسے بچے کو کھڑا کر دیا جو 14 سال کا بچہ اقبال کی فکر لے کے کھڑا ہو گیا. اس فکر کو اجاگر کر رہا ہے لوگوں کے اندر کہ کچھ کرو، پاکستان کے لیے کچھ کرو، وہ بڑھو، تاکہ لوگ بچوں کو بچپن سے ہی یہ فکر مل جائے 14-15 سال سے ہی. تو اس طرح یہ چیز آگے چلتی ہے قدرت کی. ٹھیک ہے جی سر، بہت شکریہ. جی یہاں پہ ایک میم ستارہ ناز تھی، ان کا بھی کوশ্چن تھا. اس کے علاوہ جی ثاقب حسن، آپ کا کوশ্چن کیا کریں؟ شاید ان سے مسٹیک ہینڈ ریز ہو گیا ہے. جی کسی اور کا کوئی کوশ্چن؟ جی جی میرا سر ہے کہ اپنی تلاش کے لیے موسٹلی جو سجیشن دی جاتی ہے وہ یہ مطلب سننے کو ملتا ہوتا ہے کہ مراقبہ کریں، میڈیٹیشن. مطلب اگر مطلب جو دینی اسکالرز ہوں گے، مطلب اسکالر تو نہیں میں کہوں گی، لیکن یہ جو چھوٹے چھوٹے لیول پہ ہوتے ہیں، یہ اکثر سجیشن دے رہے ہوتے ہیں اپنے ماننے والوں کو یا مرید بات کرتے ہیں کہ آپ خود کو ٹائم دیں، ایک ٹائم میں چلے جائیں. عبادت میں آپ کا کیا خیال ہے؟ مطلب یہ ایک اپنی تلاش میں اس چیز کا کتنا کردار ہوتا ہے؟ یہ ٹھیک ہے کہ اپنے آپ کو ٹائم دینا چاہیے، صحیح ہے، مطلب اپنے آپ پہ فکر کرنی چاہیے، لیکن یہ جو میڈیٹیشن کا مراقبے کا ہے، جو اکثر ہمیں اس کی پروموشن کے لیے بھی اکثر ہم دیکھتے ہیں نیٹ پہ بہت سارا مٹیریل اویلیبل ہے، طریقہ کار بتائے جاتے ہیں اس کے، تو ان کا کیا ہے؟ یہ ہماری تلاش کے لیے، خود کی تلاش کے لیے کتنا کردار ادا کرتے ہیں؟ مطلب کس حد تک یہ پازیٹیو ہے، یا کس حد تک آپ اس چیز کے ایگری ہیں یا نہیں اس سے ایگری کرتے؟ جی ٹھیک ہے، ماشاءاللہ بہت زبردست کوشچن کیا ہے مس میں کہ مراقبہ، میڈیٹیشن یہ اپنی تلاش کے لیے سجیسٹ کیا جاتا ہے. آپ سب سے پہلے ایک چیز نوٹ کریں کہ مراقبے کا مقصد کیا ہے، میڈیٹیشن کیوں کہی جاتی ہے اپنی تلاش کے لیے. میں نے اگر آپ نے میرا سیشن پورا سنا ہے تو میں نے اپنی کانورسیشن میں ذکر کیا ہے کہ آپ کو اپنے اندر کے شور پہ قابو کرنا ہے، اپنے اندر نیگیٹو تھاٹس پہ قابو کرنا ہے، اپنے ذہن کو کیا کہتے ہیں پیشنس میں لانا ہے، سٹیبل اپنے ایموشنز کو سٹیبل کرنا ہے تاکہ آپ اپنے اندر چھپے خزانے کی طرف دیکھ سکیں. اب مراقبہ دیکھو یہ کئی قسم کا ہوتا ہے، یہ مراقبہ کہہ لیں، کتھارسس کہہ لیں، کہ یہ ہوتا ہے انسان کو بیسیکلی اپنے آپ کو ٹائم دینا. بالکل ٹھیک ہے. اب بات یہ ہے کہ اپنے آپ کو ٹائم کس طرح دینا. آپ نے کئی بندے نماز اتنے خشوع سے پڑھتے ہیں کہ وہ مراقبہ ہو جاتا ہے، کئی بندے یوگا کرتے ہیں، کئی بندے خاموشی سے بیٹھ کے بھی مراقبہ کرتے ہیں ایک الگ جگہ پر جہاں پہ کوئی آواز نہ آئے. آپ کے کان پہ سمجھ لیں کہ وہ کاٹن ایئر بینڈز ہوتے ہیں کاٹن کے، تو وہ آپ لگا کے تو بند کر کے اپنے آپ کو سننے کی کوشش کرتے ہیں. کئی لوگ جو ہے وہ کسی بزرگ کے بازار پہ بھی جا کے کھڑے ہو کر مراقبہ کرتے ہیں، کیونکہ وہاں اورا ہوتا ہے نا، ایک بزرگ کا اورا ہوتا ہے. تو یہ مختلف اقسام ہے مراقبے کی، میڈیٹیشن کی. یہ بالکل ٹھیک ہے، میں بالکل اس سے ایگری کرتا ہوں، اور یہ بالکل ہوتا ہے. میں نے بھی کافی دفعہ یہ ٹرائی کیا ہے. یہ مختلف ہیں، جو آپ کو سوٹ کرے آپ وہ طریقہ اختیار کریں. بیسک تھیم اس کا سمجھا دیتا ہوں میں آپ کو، وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے یہ جو دنیا کی باتیں ہیں، لوگوں کی باتیں ہیں، رشتوں کی باتیں ہیں، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، لوگ میرے بارے میں یہ کہتے ہیں، کیونکہ ہم بچپن سے یہ باتیں سنتے آ رہے ہیں، ہمارے دماغ میں فیڈ کی جاتی ہیں. آپ ایسے ہیں، آپ بڑے سونے ہیں، آپ بڑے فٹ ہیں، آپ بڑے موٹے ہیں، مطلب مختلف طرح کے ٹیگ لگائے جاتے ہیں ہم پہ کہ آپ نالائق ہیں، آپ کو سمجھ نہیں آتی، آپ بڑے ڈفر ہیں. یہ باتیں ہمارے دماغ میں فیڈ ہوئی ہوتی ہیں. دنیا کی باتیں، پاکستان میں یہ ہو رہا ہے، معاشرے میں یہ ہو رہا ہے، یہ ساری چیزیں ہمارے دماغ میں ہر وقت آندھی چلائے رکھتے ہیں. اب ان چیزوں سے دیکھو، اگر آپ نے اپنی تلاش کرنی ہے، اپنا سفر کرنا ہے، اپنے اندر کی دنیا کو دیکھنا ہے، ڈھونڈنا ہے، تو آپ کو پہلے کام ہونا پڑے گا، کول ہونا پڑے گا،
पेशेंट होना पड़ेगा, आपको अपने अंदर ठहराव लाना पड़ेगा। अब इसका बेसिक थीम है ठहराव। आप मुराकबा करें, आप योगा करें, आप कोई भी एक्सरसाइज कर लें, मुख्तलिफ है, हर बंदा मुख्तलिफ तरीका। आप नमाज भी एक मुराकबा हो सकता है, आप अपने माँ बाप के पास बैठ के भी मेडिटेशन कर सकते हैं, आप किसी बुजुर्ग के पास बैठ के भी मेडिटेशन कर सकते हैं। मुख्तलिफ अकसाम है मेडिटेशन की, अंग्रेज भी करते हैं, वो हर बंदा करता है। ये बुद्ध मत वाले काफ़ी ज़्यादा मुराकबा करते हैं बैठ के वो अपने आप को। और जो सबसे आसान तरीका ये है कि आप अपने घर के किसी कोने में ऐसे जगह पे बैठे जहाँ पे कोई आवाज़ आपकी समाज से टकराए ना, आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, आप दरवाज़ा बंद करें, अपने कानों में ईयर बैंड्स लगाएँ, बंद करें उसको कॉटन ईयर बैंड से, ताकि आपको किसी की आवाज़ सुनाई ना दे और आप खामोशी से बैठ जाएँ 10 मिनट, 15 मिनट। आप किसी मोमबत्ती को सामने रख के भी उसको भी गौर से देखकर आप मुराकबा कर सकते हैं कि अपना फोकस स्ट्रॉन्ग करना है। फोकस स्ट्रॉन्ग तभी होता है जब आपके दिमाग में जो इधर-उधर की बातें चल रही हैं ना, शोर चल रहा है, उसको थमे, वो आराम से आए। सो दिन में अगर 10-15 मिनट, 20 मिनट आप निकालते हैं, आप डेली प्रैक्टिस करते हैं, तो फिर आपको अपने माइंड पे कंट्रोल हासिल होता है। कुछ ना कुछ, मैं ये नहीं कहता 100%, लेकिन आपको अपने माइंड पे कंट्रोल हासिल होता है और आप अपने आप को काम करते हैं। फिर आपको चीज़ों को री-एनालाइज़ करने का मौका मिलता है न्यूट्रल ऑब्जर्वेशन के साथ, जज़्बाती वाबस्तगी के बगैर, जज़्बात के बगैर न्यूट्रल होकर चीज़ों को ऑब्ज़र्व करने का मौका मिलता है। क्योंकि हम लोग हर वक़्त ना हर चीज़ को किसी न किसी जज़्बे के साथ रिलेट करते हैं। गुस्सा, प्यार, नफ़रत, बदला, तवक्को, मफ़ाद, ये सारे जज़्बात हैं जिसकी वज़ह से हम एक-दूसरे से कनेक्टेड हैं, वाबस्ता हैं। इनसे दस्तबरदार होना पड़ता है। कुछ देर के लिए हों तो फिर आपको जो सारी चीज़ें समझ आती हैं। ठीक है? ये इसलिए बेसिकली मुराकबा होता है। जी साकिब भाई करें क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम सर। जी, सर वालेकुम मेरा सलाम। क्वेश्चन ये है कि मैं स्टडी कर रहा हूँ, बीकॉम कर रहा हूँ, ये भी पता है कि मैंने एमबीए करना है, पर मुझे उसके बाद नहीं पता कि मैंने क्या करना है। काफी दिनों से मैं सोच रहा हूँ, तलाश भी कर रहा हूँ अपने अंदर कि मैंने उसके बाद क्या करना है। ये मुझे एक ये सर। अच्छा, साकिब ने सवाल किया, सर मैं बीकॉम कर रहा हूँ, मुझे ये टारगेट है कि मैंने एमबीए करना है, लेकिन मुझे ये नहीं पता मैंने आगे क्या करना है, मैं सोच रहा हूँ। साकिब, अल्लाह ताला आपको आप पे अपनी रहमत नाज़िल करे, आप पे अपना फ़ज़ल करे। ये बड़ी अच्छी बात है, बड़ी अच्छी फ़िक्र है कि आपको ये ख़्याल आ गया, ये सोच आ गई कि यार मैंने ज़िंदगी में करना क्या है। एमबीए इज़ अ सेकेंडरी थिंग। आप एक मेरी बात याद रखें, अपनी तलाश के लिए, सेल्फ डिस्कवरी के लिए ना, आप ना दुआ ज़रूर करें, अल्लाह ताला से रुजू रखें। मैं ये नहीं कहता कि आप जो है वो बड़ा मतलब फुल जो है वो 5 टाइम बाज़बान नमाज़ भी अदा करें, दाढ़ी भी रखें, ठीक है, ये आपका अपना मसला है। वो दीन में चीज़ें हैं, लेकिन अपने आप पे तारी नहीं करनी उस तरह, मजबूर नहीं होना। आप नमाज़ कोशिश करा करें, पढ़ें और अल्लाह से दुआ ज़रूर किया करें। देखिए, दुआ का रिश्ता जो है ना, वो अल्लाह ताला से बड़ा प्यारा है कि आप अल्लाह ताला से, आपको फ़िक्र आ गई है ना, अल्लाह ताला ने आपको फ़िक्र दी है, तो आप अल्लाह ताला से दुआ किया करें। एक तो कि या अल्लाह तू मुझे बता कि मैंने किधर जाना है। एक तो ये दुआ आप मुसलसल करें। दूसरी ये चीज़ है कि आप बीकॉम करें और साथ में मुख्तलिफ बंदों से मिलें, इधर-उधर जाएँ कि यार मुझे एमबीए करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, मुझे पहले जॉब करनी चाहिए। बगैर जॉब के एमबीए करेंगे तो उसके क्या नुकसानात होते हैं, मैं जॉब करके एमबीए करूँगा तो उसके क्या फ़ायदे होते हैं। तो आप अपने हल्का में आप बाहर